بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کورس کا آج سبق نمبر 7 ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے جانور کے خریدنے کے وقت کے امور کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم قربانی کے جانور کی اقسام اور ان کی عمروں کے متعلق پڑھیں گے۔ 3 قسم کے جانور کی قربانی درست ہے، یعنی 3 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کر سکتے ہیں، ان 3 قسم کے علاوہ جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہلی قسم ہے اونٹ، چاہے نر ہو یا مادہ۔ دوسری قسم ہے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، چاہے نر ہو یا مادہ۔ اور تیسری قسم ہے گائے، بیل، بھینس وغیرہ۔ تو ان 3 قسم کے جانور کی قربانی درست ہے، ان کے علاوہ کسی حلال جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مثلا گھوڑے، مرغ، ہرن، نیل گائے وغیرہ کہ ان کو کھانا حلال ہے، یا حلال جانور ہے، مگر ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب جانور میں اصل ماں کا اعتبار ہے، یعنی مادہ کا اعتبار ہے۔ اگر وہ ان جانوروں میں سے ہو جس کی قربانی درست ہے، تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کی بھی قربانی درست ہے۔ چنانچہ ہرن اور بکری کے ملاپ سے اگر کوئی بکری یا بکرا پیدا ہوئے تو یہ بکری ہی کی جنس سے کہلائیں گا، ہرن کی جنس سے نہیں کہلائیں گا، لہذا اس کی قربانی درست ہوں گی۔ یعنی ہرن جس کی قربانی درست نہیں ہے یہ نر ہو، اور بکری مادہ جس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر ہرن اور بکری کے ملاپ سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے جو بکری سے پیدا ہوگا، اب یہاں مادہ بکری ہے جس کی قربانی درست ہے، تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کی بھی قربانی درست ہوں گی۔ اسی طرح جرسی گائے، بھینس کی قربانی بھی درست ہے، کیونکہ یہ عام گائے کی طرح اس کی پشت، اس کی پیٹھ پر کوہان کی طرح ابھار نہیں ہوتا، اور یہ فطری طریقے کے برخلاف پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ان کی پیدائش ولایتی بیل کے نطفے کو انجیکشن کے ذریعے گائے کے رحم میں پہنچا کر پیدائش ہوتی ہے، تو ان کی قربانی درست ہے، البتہ اس کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح بھیڑ، دمبے کی قربانی بکری سے افضل ہے۔ اور قربانی کے جانوروں میں مادہ کی قربانی نر کی قربانی سے بہتر ہے، اور بڑے جانور گائے، بیل وغیرہ کے 7ویں حصے کی قیمت اگر چھوٹے جانور بکری، بھیڑ، دمبے کی قیمت کے برابر ہے اور گوشت بھی برابر ہے تو بکری خریدنا افضل ہے۔ اور اسی طرح خصی بکرے، مینڈے، بیل کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر خصی بکرا ہو، مینڈا ہو یا خصی بیل ہو تو ان کی قربانی درست نہیں، تو یہ ان کا خیال درست نہیں ہے، بلکہ ان کی قربانی درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ہے تو کوئی عیب، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ نیز یہ خصی جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہے، اس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو بکرے خصی نہیں ہوتی ان کے گوشت میں بدبو آتی ہے، اور خصی جانور کا گوشت اچھی طرح پکتا ہے اور کھانے میں لذیذ ہوتا ہے، اور جانور موٹا تازہ ہوتا ہے، لوگوں کو کاٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح قیمت کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ جس جانور کی قیمت، جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے۔ اگر 2 جانوروں کی قیمت برابر ہے لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہی بہتر ہے اور افضل ہے۔
تاہم آج کل مہنگے ترین جانور کی خریداری کا فیشن بنتا چلا جا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر زیادہ تعداد میں قربانی کرنے کا رجحان بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ گوشت کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اگر فقراء، نادار، غریب لوگ، ضرورت مند لوگ زیادہ ہیں تو قربانی کرنے والے کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ وہ زیادہ گوشت والے جانور کو خریدے تاکہ غریب لوگوں تک، محتاجوں تک یہ گوشت زیادہ مقدار میں جائے۔ اور اگر نمبر 2، اور اگر ضرورت مند لوگ کم ہو تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ ہے اور گوشت عمدہ ہو وہ افضل ہے۔ اور نمبر 3، بہت زیادہ فربا اور موٹے تازے جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک فربا موٹے تازے عمدہ گوشت والے بکرے کی قربانی 2 کمزور دبلے بکروں کی قربانی سے افضل ہے۔ یہ ہم نے قربانی کے جانور کی قسم اور ان کے متعلق چند اہم مسائل کے متعلق پڑھا ہے۔ اب قربانی کے جانور کی عمر کے متعلق پڑھتے ہیں کہ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے اونٹ۔ تو اونٹ یا اونٹنی، ان کی عمر کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال کی عمر سے 1 گھنٹہ بھی کم ہو تو قربانی درست نہ ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری قسم ہے گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ، تو ان کی عمر کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال میں سے 1 گھنٹہ بھی کم عمر ہوئی تو قربانی درست نہ ہوگی۔ اور بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ، ان چاروں کے اندر کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکری اور بکرا کے اندر اگر 1 سال سے بھی 1 گھنٹہ بھی کم ہوا تو قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، بھیڑ اور دمبا، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، البتہ بھیڑ دمبا 6 ماہ کے ہو، 6 مہینے کے ہو، مگر اس قدر صحت مند اور موٹے تازے ہو کہ دیکھنے میں پورے سال کے معلوم ہوتے ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ انہیں سال کے بھیڑوں اور دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا ان میں فرق نہ کر سکے، تو سال بھر سے کم ہونے کے باوجود ان کی قربانی جائز ہے۔ اگرچہ 6 ماہ سے کم عمر ہو تو کسی بھی صورت میں قربانی درست نہیں، خواہ بظاہر کتنے ہی بڑے لگتے ہو۔ تو اس لیے بکرا بکری کے اندر 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھیڑ اور دمبا وغیرہ کی عمر تو 1 سال ہونا چاہیے، لیکن اگر 6 مہینے سے زیادہ ہے اور موٹے تازے ہو تو ان کی قربانی درست ہے، لیکن اگر 6 مہینے سے کم ہوں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوں گی۔ اب ان کی علامتوں کو سمجھے۔ چونکہ اکثر منڈی سے جانور خریدا جاتا ہے، بازار سے جانور خریدا جاتا ہے، گھر کا جانور پالتو نہیں ہوتا، گھر کا پالتو جانور نہیں ہوتا، لہذا جانور کی صحیح عمر معلوم نہیں ہو پاتی، اس لیے سامنے کے 2 پکے دانتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ 2 دانت نکل آ گئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جانور پوری عمر کا ہے، لیکن شریعت میں 2 دانت نکلنا ضروری نہیں، جانور کی مذکورہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر جانور اپنے یا کسی جاننے والے کے گھر کا پلا ہوا ہو اور مذکورہ عمر کے پورا ہونے کے باوجود 2 دانت نہیں نکلے، یا جانور بیچنے والا جانور کی عمر پوری بتلاتا ہے اور ظاہری حالت سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، تو اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ الغرض یہ ہے کہ 2 دانت صرف علامت اور پہچان ہے، معیار اور شرط نہیں ہے۔ اصل معیار اور شرط جانور کی مذکورہ عمروں کا پورا ہونا ہے۔ تو ہم نے آج کے اس وقت میں قربانی کے جانور کی اقسام اور ان کے مسائل اور قربانی کے جانوروں کی عمر کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان عیوب کے متعلق پڑھیں گے کہ کن عیوب کی وجہ سے قربانی، جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی، اور کون سے جو معمولی عیب ہے
کہ جو چل جاتے ہیں ان کے ہونے کے باوجود قربانی درست ہو جاتی ہے.